مگر آج ہم جس فتنے میں گرے ہوئے علم کے نام سے، وہ یہ فتنہ ہے، انگریزی کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اردو ہماری زبان ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے، وہ دم توڑ رہی ہے، وہ دم توڑ رہی ہے۔ اور ہم الزام دے رہے ہیں حکومت کو کہ حکومت تعصب برت رہی ہے ہماری زبان کے ساتھ۔ ہم خود تباہ کر رہے ہیں اپنی زبان کو۔ زبان کا آدمی کی چال ڈھال پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ وہ کے جی کا بچہ، یو کے جی کا، ایل کے جی کا، اور وہ یونیفارم والا اسٹوڈنٹ کالج کا، وہ جب آتا ہے نا اس کی چال دیکھو، اور جب کوئی بچہ گھر سے ٹوپی اوڑھ کر پارا لے کر مسجد میں آتا ہے اس کی رفتار اور چال دیکھو، بہت بڑا فرق نظر آ جائے گا آپ کو۔ وہ جو مسلمان بچہ عیسائی بن کر کھڑا ہوا ہے نا، ریڈی، کوٹ بھی ہے، ٹائی بھی ہے، ان کیا ہوا ہے، ٹفن باکس ہاتھ میں ہے، بیگ پیٹھ پر ہے، ساکس اور شوز لگے ہوئے ہیں، وین آنے والی ہے، کیسے انداز سے کھڑے رہتا ہے وہ، ٹائٹ ہو کر سینہ تان کر دیکھو۔ اور جو بچہ مدرسے میں آ رہا ہے نا ٹوپی اوڑھ کر، کرتا پاجامہ پہن کر، اس کی چال پر اندازہ کرو وہ کیسی چال چلتا ہے۔ اب تو ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر یہی بیٹھے ہوئے ہیں چینلوں پر، اور وہ ایسی باتوں کو تو وہ فوراً اڑا دیتے ہیں۔ یہ مولویوں کی حماقت ہے، یہ کوئی انگریزوں کا لباس تھوڑی ہے۔ کہ کس کا ہے پھر؟ آدم علیہ السلام کا ہے کہ نوح علیہ السلام کا ہے؟ اور لباس سے کیا؟ اسلام میں کوئی لباس تھوڑی ہے خاص۔ اور زبان سے تعصب، زبانیں تو سب اللہ کی ہیں نا، تو پھر زبان سب اللہ کی ہے تو اردو سے دشمنی کیوں ہے؟ انگریزی سے اتنا پیار کیوں ہے؟ عربی سے اتنی ناواقفیت کیوں ہے؟ الرجی کیوں ہے؟ شرم و غیرت میں نہیں آتی؟ بڑے بڑے کروڑوں کے اسکول بنا کر، کالج بنا کر، لکھا ہوا ہے پیشانی پر، رحل پر قرآن شریف رکھا ہوا ہے، دنیا کا گولا ہے اس پہ رحل رکھی ہوئی ہے، اس پہ قرآن شریف ہے، اور نیچے آیت لکھی ہوئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوسائٹیاں قائم کرنے اور یہ کالج قائم کرنے کو آئے تھے، اور یہ آیت اس کے واسطے اتری تھی؟ نہیں بولے وہاں ایک پیریڈ دین کا بھی ہے، ایک پیریڈ ہے نا، یعنی 1% مسلمان اور 99% عیسائی۔ لارڈ میکالے نے جو بولا تھا وہی ہو رہا نا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی امت کو، بچہ جب بولنا سیکھے اس کی زبان پر توحید کے کلمات چڑھاؤ۔ یہاں تو فخر کائے پر ہے، 60 سال 65 سال کی عمر ہے، قبر کی منزل قریب ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن سے لو لگانا، رسول کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا نہیں، وہ بھی یہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، بڑے میاں بھی یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کی خبر نہیں ہے، دین کی فکر نہیں ہے، اور باتیں کر رہے ہیں ایران کی، توران کی، لندن کی، امریکہ کی، جاپان کی، اور پھر فخر کر رہے ہیں پوترا آ گیا، نواسا آ گیا، بہت ہوشیار ہے، کائیں بھی چلے جاتا، کچھ بھی کھول لیتا، میرے کو نہیں سمجھتا بولے ابھی تک، اور تیرے کو سمجھے گا نہیں کیسا؟ تیرے کو سمجھے گا اس وقت تو جہنم میں اس کو بھی اور تو اپنے آپ کو بھی لے کے جائیں گے، جب سمجھ میں آئے گا کہ ہم کائیں میں پھنسے ہوئے تھے، جب سمجھ میں آئے گا نا۔ روتے ہیں، رونا روتے ہیں، زمانہ بڑا خراب آ گیا، اولاد بڑی باغی ہو گئی ہے، ہوگی نہیں تو کیا؟ تم نے ان کو راستہ کون سا بتایا؟ تم نے تعلیم کون سی دی ہے ان کو؟ میرے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انگریزی پڑھنا حرام ہے، حساب پڑھنا حرام ہے، ڈاکٹر، ماسٹر، پروفیسر یہ بننا حرام ہے، نہیں، یہ بھی ضروری ہے، مگر اس سے پہلے ضروری ہے مسلمان بننا اور بنانا۔
تاکہ جب وہ ڈاکٹر بنے، ماسٹر بنے، انجینئر بنے تو دنیا کے یہ فتنے جو ہم کو دین سے ہٹانے کے لیے کام آج پورے سرگرم ہیں وہ اس پر اثر انداز نہ ہوں، اور وہ ان سے مقابلہ کر کے اپنے دین پر ثابت قدم رہ سکے۔ علم دین کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، علماء دین کی قدر و قیمت کرنے کی ضرورت ہے۔ امام سفیان ابن عیینہ محدث کبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو اور تمہیں پتہ چل جائے کہ وہاں عالم ہے تو محنت کر کے تگ و دو کر کے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچو اور اس سے علم حاصل کرو۔ وہ جو جتنی فضیلتیں ہیں طلب علم کی، تحصیل علم کی، وہ سب اسی علم کے بارے میں۔ فن میں آدمی اپنے ہوشیار بنے نا، کوئی مسئلہ نہیں، بہترین ڈاکٹر بنو، بہترین انجینئر بنو، بہترین ماسٹر بنو، معلم بنو، بہترین صنعت کار بنو، بہترین کارخانہ دار بنو، بہترین تاجر بنو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اس میں شریعت رکاوٹ نہیں پیدا کرتی۔ مگر سب سے پہلی ذمہ داری یہ ڈالی گئی ہے کہ سب سے پہلے مسلم بنو، سب سے پہلے مسلم بنو، اس کے بعد تم جو بھی بنو گے اس کے شر سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا اور اس کے خیر سے تمہیں مالا مال فرمائے گا۔ آج اس تعلیم کے نام پر جو ہنگامہ برپا ہوا ہے، اللہ اس امت کی اور خاص طور سے نئی نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے۔ اخلاق، کردار، دین، عقیدہ سب داؤں پر لگے ہوئے ہیں، سب داؤں پر لگے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین ورثہ یہ ہے کہ وہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کر کے جائے۔ وہ نماز کو آ کر ہاتھ اٹھائے گا اور بولے گا ربی ارحم علی والدی کما ربیانی صغیرا، اے میرے پالنے والے میرے پروردگار، میرے ماں باپ پر ایسی تو رحم فرما جیسا بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا، شفقت سے پالا ہے۔ اور رب کی رحمت جوش میں آتی ہے اور ماں باپ پر رحم و کرم ہوتا ہے۔ سکھاؤ نا، وہ تو سکھایا نہیں، بس دیوانے ہوتے رہے، پریشان ہوتے رہے، اے تھوڑا بچے کا معاملہ ہے دعا کیجئے، ابھی نمبر لگ گیا ہے اس کا سیٹ کے لیے، نیٹ کے لیے، ایک میں سے نکل گیا، آپ دعا کرو کہ دوسرے میں سے بھی نکل جائے۔ ہاں وہ تو نکل جائے گا، وہ تیرے ہاتھ سے بھی نکل جائے گا۔ اور پھر اس میں مصیبت یہ ہو رہی ہے، معاشرے میں بربادی کیسی آ رہی ہے کہ بہت سے کہاں ہیں، وہ بولے بڑا لڑکا قطر میں ہے، منجلہ دبئی میں ہے، اور سب سے چھوٹا بولے سعودیہ میں ہے، اور ان کی بیویاں وہ یہیں ہیں، بولے وہ ساس سسروں کی خدمت کر رہے اور وہ وہاں کما کے ان کو پیسے بھیج رہا ہے۔ اس ظلم کی اجازت کس نے دیا ان کو؟ دوسروں کی بیٹیوں کو لا کر ان کا حق ادا کرنے کے بجائے ان کو نوکرانیاں بنا کر اپنے گھر والوں کی خدمت کے واسطے رکھا، اور بہت سے تو ادھر دوسرے کر کے ادھر موج میں دوسری کر لیے، ادھر موج کر رہے، ادھر 2 سال ہو گئے آئے ہی نہیں، 4 مہینے سے زیادہ بیوی کو دور رکھنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں، 2 سال 3 سال وہ بیچاری پڑی ہوئی ہے یہاں۔ یہ سب حال دیکھ کر کیا کر رہی ہیں لڑکیاں؟ نیٹ سیٹ کر رہی ہیں اور اپنا معاملہ سیٹ کر رہی ہیں اور چلتی پھرتی نظر آ رہی ہیں۔ پورے سماج کو جواب دینا ہے اس بارے میں، پورے سماج کو جواب دینا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی اگر ایسا نہیں کر رہی تو ہم جواب دینے ہوں گے؟ نہیں، پوچھا جائے گا۔